نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. مسلمانوں کے اکرام کے حوالے سے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ احادیث بیان فرما رہے ہیں. اگلی حدیث اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت پہنچائی کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی مسلمان سے نہ خواہ مخواہ بحث کیا کرو، نہ اس سے ایسی دل لگی کرو جو اس کو ناگوار ہو، نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو. یعنی کہ کسی نے عذر کے سبب پورا نہ کر سکے کوئی شخص کوئی وعدہ تو یہ تو معذوری ہے. چنانچہ زید بن ارقم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس وقت پورا کرنے کی نیت تھی مگر پورا نہیں کر سکا، اور اگر آنے کا وعدہ تو وقت پر نہ آ سکا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ کسی عذر کے سبب ایسا ہو گیا ہوگا، اس پر تو کوئی گناہ نہیں. اور عذر نہ ہو تھا ہی نہیں پہلے ارادہ، ایسے ہی کہہ دیں ہاں ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب یہ دو نمبری کر رہا ہے. عیاض مجاشعی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی کہ سب آدمی تواضع اختیار کرو جب تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، کیونکہ فخر اور ظلم تکبر ہی سے ہوتا ہے. یعنی عاجزی اختیار کرتے جاؤ، اتنی عاجزی آ جائے کہ کوئی بڑا ہی اپنے دل میں نہ رہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیوہ اور غریبوں کے کاموں میں سعی کرے وہ ثواب میں اس شخص کے مثل ہے جو جہاد میں سعی کرے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کو اپنے ذمے رکھے، خواہ وہ یتیم اس کا کچھ لگتا ہو یعنی رشتہ دار ہو یا نہ ہو یا غیر ہو، ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے. یہ فرما کر آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا. دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی کر دیا، اتنا سا، کیونکہ بنی نہ کہ ایک نبی اور غیر نبی میں تو فرق ہوگا، تو فرمایا ایسے اتنے قریب ہوں گے جنت میں. جنت میں آپ کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا اس تاریخ سے. یتیموں کا خیال کرنا چاہیے، بیواؤں کا خیال کرنا چاہیے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو باہمی ہمدردی اور باہمی محبت اور باہمی شفقت میں ایسا دیکھو گے جیسے جاندار بدن بدخوابی اور بیماری میں اس کا ساتھ دیتا ہے. انسان تکلیف ہوتی ہے تو بیماری میں پورا جسم اس کے ساتھ بیمار ہوتا ہے، جاگتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل یا کوئی صاحب حاجت آتا تو آپ صحابہ کرام سے فرماتے کہ تم سفارش کر دیا کرو، تم کو ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان پر جو چاہے حکم دے، یعنی میری زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کو دلوانا ہوگا، مگر تم کو مفت کا ثواب مل جائے گا. اور یہ اس وقت ہے جب کہ جس سے سفارش کی جائے اس کو گرانی نہ ہو. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا. یعنی عام طور پر کسی کی سفارش کرنے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس سے سفارش کی جائے جو سفارش کو برا نہ سمجھتا، جس کو بوجھ نہ رکھتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم ہونے کی حالت میں تو مدد کر دوں مگر ظالم ہونے کی حالت میں کیسے مدد کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک دو، یہی تمہاری مدد کرنا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ کسی مصیبت میں اس کا ساتھ چھوڑ دے. اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں رہتا ہے. اور جو شخص کسی مسلمان کو کوئی سختی کسی مسلمان کی کوئی سختی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس کی سختی دور کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ آدمی کے لیے یہ شر کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. یعنی اگر کسی میں یہ بات ہو اور شر کی بات کوئی اور نہ ہو تب بھی اس میں شر کی کمی نہیں. یعنی وہ بدترین انسان ہوا کہ جس میں یہ بات ہو کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا. مسلمان کی ساری چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو، یعنی نہ اس کی جان کو تکلیف دینا جائز، نہ اس کے دل کا نقصان، نہ اس کی آبرو کو صدمہ پہنچانا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم الذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ پورا ایماندار نہیں بنتا یہاں تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے، اس کی تکلیفوں سے مطمئن نہ ہو، یعنی اسے یہ اندیشہ ضرر لگا ہو کہ کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے، یعنی اندیشہ ضرر ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہماری کم عمر پر رحمت نہ کرے اور جو ہماری بڑی عمر والوں کی عزت نہ کرے اور نیک کام کی نصیحت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے، کیونکہ یہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ موقع پر اس کو دین کی باتیں بتلایا کرے مگر نرمی اور تہذیب سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے اس کے بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی حمایت پر قادر ہو، تو اپنے بھائی کا دفاع کر سکتا ہو اور اس کی حمایت کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی حمایت کرے گا، اور اگر اس کی حمایت نہ کی حالانکہ اس کی حمایت پر قادر تھا تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص اپنے بھائی کا آئینہ ہے، بس اگر اس بھائی میں کوئی گندی بات دیکھے تو اس سے اس طرح دور کر دے جیسے آئینہ صاف کر دیا جاتا ہے دھبے سے، داغ سے، اور اس میں بس یہ ہے حکمت کہ عیب بھی صرف عیب والے پر ہی ظاہر کرے، دوسروں پر ظاہر نہ کرتا پھر، خفیہ طور پر اصلاح کر دے۔ جیسے آئینہ بڑا کمال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ دیکھو آئینہ اتنا ہی بتاتا ہے جتنا آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ بہت گہرائی سے دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت قریب آ جائیے تو بہت سارے دھبے نظر آئیں گے چہرے کے، دور سے دیکھیں تو آپ کے لیے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت سیٹ ہے، بالکل سب بنا ہوا ہے۔ جتنا قریب ہوتے جائیں گے اتنے زیادہ آپ کو اپنے عیوب دکھیں گے، تو آئینہ آپ کو چیخ کے بتاتا نہیں، آپ فیصلہ کرتے ہیں میں کتنا قریب ہونا چاہتا ہوں۔ آئینے پہ گرد ہو تو کم نظر آئے گا، اگر آپ صاف نہ کرنا چاہیں تو آئینہ نہیں کہے گا پہلے صاف تو کر لیں اپنی ساری غلطیاں تاکہ مجھے صحیح سے دکھاؤں۔ پھر آپ موجود نہیں ہیں تو پیچھے آپ کی چیختا نہیں، دنیا میں جا کے بتاتا نہیں پڑتا، اعلان نہیں کرتا، آپ کی غلطیوں پہ کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، جتنی ہوتی ہے اتنی دکھاتا ہے، ساتھ ساتھ خوبی ہوتی تو خوبی بھی دکھاتا ہے، اور آپ کو ہی دکھاتا ہے جب تک آپ وہاں ہیں، آپ کے بعد جا کے بھی کسی سے تذکرہ نہیں کرتا پڑتا، اس امیج کو اپنے اندر نوٹ نہیں کرتا، سیو نہیں کرتا کیمرے کی طرح۔ آئینہ تو بہت ہی قیمتی چیز ہے، تو مومن کے لیے آئینہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کا کوئی عیب دیکھے پھر اس کو چھپا لے، یعنی دوسرے پر ظاہر نہ کرے، تو وہ ثواب میں ایسا ہوگا جیسے کسی نے زندہ درگور کی جان بچا لی اور قبر سے اس کو زندہ نکال دیا، کتنا بڑا ثواب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو، یعنی ہر شخص سے اس کے مرتبے کے موافق برتاؤ کرو، سب کو ایک لکڑی سے مت ہانکو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ وہ شخص پورا ایماندار نہیں جو خود اپنا پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن لعنت اور لگاؤ کا محل اور خانہ نہیں ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو کسی سے نہ خود الفت رکھے اور نہ اس سے کوئی الفت رکھے، یعنی سب سے روکھا اور الگ الگ رہے، کسی سے میلی نہ ہو، باقی دین کی حفاظت کے لیے کسی سے تعلق نہ رکھنا یا کم رکھنا وہ اس سے مستثنا ہے، کہیں نقصان پہنچتا ہو، دنیا والوں سے زیادہ ملنے سے نقصان ہوتا ہو ایمان کو، تزکیے کو، تو وہ الگ بات ہے، شیخ نے کہا ہے وہ ایک الگ بات ہے ٹریننگ کے لیے، لیکن عام طور سے لوگوں سے کٹے ہوئے بس اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہوئے لوگوں کی تکلیفیں برداشت نہیں کرنی، مجھے نہیں اچھا لگتا کوئی میرے گھر آئے، مجھے نہیں لگتا کوئی میرے برابر میں زیادہ گھر میں لوگ ہو، مہمان زیادہ آ جاتے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، گھر میں شور ہوتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، یہ تکبر کی علامت ہے، بری علامت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت میں سے کسی کی حاجت پوری کرے صرف اس نیت سے کہ اس کو مسرور اور خوش کرے، سو اس شخص نے مجھے مسرور کیا، اور جس نے مجھے مسرور کیا اس نے اللہ کو مسرور کیا، اور جس نے اللہ کو مسرور کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی پریشان حال آدمی کی امداد کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرت لکھے گا، جن میں سے ایک مغفرت ہی اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لیے کافی، اور 72 مغفرت قیامت کے دن اس کے لیے درجات بنانے میں، اوپر پہنچانے میں لگے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت
کوئی مسلمان اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے یا ویسے ہی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو بھی پاکیزہ، تیرا چلنا بھی پاکیزہ، تو نے جنت میں اپنا مقام بنا لیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے، اس طرح کہ دونوں ملیں اور یہ ادھر کو منہ پھیر لے اور وہ ادھر کو منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں اچھا وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کو بدگمانی سے بچاؤ، کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے، اور کسی کی مخفی حالت کی قرید مت کرو، اچھی حالت کی نہ بری حالت کی، اس کے اندر معمولات اچھے ہیں وہ بھی مت دیکھو، برے وہ بھی مت دیکھو، اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اور نہ دھوکہ دینے کو کوئی چیز کے دام بڑھاؤ، اور نہ آپس میں حسد کرو، نہ بغض رکھو، نہ پیٹھ پیچھے غیبت کرو، اور اے اللہ کے بندوں سب بھائی بھائی بن کر رہو، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک دوسرے پر رشک کرو، محبتوں سے مثبت چیزوں میں پازیٹیولی ایک دوسرے سے انسپائر ہو سکتے، غبطہ جسے کہتے ہیں، حسد نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے حقوق مسلمان پر 6 ہیں، اس وقت انہی 6 کا ذکر کیا، اور جگہوں پر دوسرے میں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا؟ آپ نے فرمایا جب اس سے ملے تو اس کو سلام کرے، جب وہ تجھ کو بلائے تو تو قبول کر، نہیں دعوت کو بغیر وجہ کے رد نہیں کیا جا سکتا، اور جب تجھ سے وہ خیر خواہی چاہے تو اس کو خیر خواہی کی نصیحت کر، جب وہ چھینکے تو الحمدللہ کہے تو اس پر یرحمک اللہ کہے، اور جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر، مر جائے تو اس کے جنازے میں جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے یا اس کے ساتھ فریب کرے، دھوکہ دے۔ یہ تو عام مسلمانوں کے کثیر الوقوع حقوق ہیں، خاص اسباب، خاص حالات سے خاص حقوق بھی ہیں جن کو میں نے بقدر ضرورت رسالہ حقوق الاسلام میں لکھ دیا ہے۔ فرما کے یہاں حقوق العوام کی حد تک بات کو یہاں چھوڑ دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے موضوع کو دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔